میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہیں وہ غزوہ احد شریف کے بارے میں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضور 27 جنگوں میں حضور خود تشریف لے گئے اور تلوار پکڑ کر حضور تشریف لے گئے. اور اللہ نے وہ منظر بیان فرمایا، میرے حبیب آپ کی امت کو یاد کرے اس وقت کو جب آپ صبح صبح صحابہ کو ان کے مورچوں پر قائم کر رہے تھے. آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے. للقتال، کیوں جی؟ للقتال، لڑائی کے لیے حضور آپ اپنے غلاموں کو کھڑا کر رہے. ہم کمزور آدمی ہیں لیکن اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ حضور کی سیرت بیان کرنے میں ڈنڈی مار جائے. باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر. اقبال کہنا ہو کافرہ نے ایٹم بم بنا لے انہاں سٹ بھی دیتے کہ تم اجے تک اپنے نبی دی تلوار کھول کے بیان نہ کر سکے ہو. یہ اجے تک تقریر کر دیں کہتے ہیں اسلام امن سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا. تو میں نے کہا حضور جو تلوار پکڑ کر کے تشریف لے گئے پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے جڑی تعلیم ہے تعلیم مغرب. اقبال کہتے پڑھن گیا یورپ وچ کلندر لاہوری ہے بادشاہی مسجد نال لیٹے. اقبال مصور پاکستان، محسن پاکستان، اس احسان دا بدلہ موجودہ حکومت نے یہ دیتا کہ اقبال دی چھٹی منسوخ کر. نہیں لعنت کی پہلی پڑھی ہوئی ہے ان پر جیڑی انہاں تے پئی انہاں دی نسلاں بھی یاد رکھیں. او بہوں ڈاڈا ہے ہاں انہاں سمجھے سی بھئی اسی انجی رہنا ہے تے او تے بہوں ڈاڈا ہے. او تے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو ابو جال مروا دیندا. او بہوں ڈاڈا ہے. او تو فرعون نو 2 غوطے دے تے من جاندا اسے صرف 2 غوطے دی مارے فرعون 400 سال بک بک کرتا رہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہاں. حتی اذا ادرکہ الغرق، قرآن نے بیان کیتا جدو دے ناک وچ پانی وڑیا نا 2 غوطے آئے کہنے لگا ہن میں منیا، ہن میں من گیا. رب نے فرمایا الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو بک بک کردا سی تے ہن منیا ہی. بس انسان اتنا ہی ہوندا چیخ اٹھے. انہاں دے لیڈر دے خلاف عمران کوئی میں کوئی عمران دا حامی نہیں ہے، وہ بھی وہی ہے. ہاں ایک کو جائیے ان سارے. ہاں گل ادو پڑھنی جدو محمد عربی دا کوئی غلام ہے. اپنے اندروں بدلو اندروں. ہاں سمجھ آئی نا بات؟ اپنے آپ نو بدلو. بڑی ہو گئی، ہاں بڑی ہو گئی. حضرت سعد ابن ابی وقاص تے حضرت سلمان فارسی ہیں جدو آ رہے ہیں نا دریا دجلہ تے انہاں پل توڑ دیتے تے سامنے وہ بیٹھے کافر رومی. تے گل میں بڑی پتے دی کرن لگا یاد رکھنا. ہاں فإن اللہ ما منعتہ، غزوہ احد جی حضور خطبہ دینے فرمایا اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ہاں آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ نہ ساری رات فلمہ ویکھن تو بعد تے سویرے کشمیر فتح نہیں نہ ہوندا. رام کھان نال تے رشوت کھان نال تے سویرے سود تے پیسے بینکاں جو لین نال تے نہیں نا برمن دیاں بچیاں دی چیخاں دی آوازاں سنیاں جا سکدی. ایک میں وہ بڑا طویل خطبہ ہے غزوہ احد شریف دا جڑا حضور نے پڑھیا تو مراد حضور نے بیان فرمایا. وہ ایک گل بھی کوئی نہیں بھئی اسی واپس جا کے مدینہ پاک گلیاں بنواواں گے. ہاں وہ ایک گل بھی کوئی نہیں حضور نے فرمایا ہوئے کہ اسی مدینہ پاک گھر گھر پانی پہنچاواں. یہ اسلام آ جائے نا تو پانی آپ گھر چلا جاتا. جی اسلام کوئی نہ آوے تو دیکھو انہاں منگتا پہلے تو روٹی واسطے لوگ لینا لگتے سن اور پانی واسطے لگ. اس قوم نے حالت ویکھو. وہ جی اتنے فلٹر لگیا، وہ جی اتنے فلٹر لگیا، گھروں نپے جناب بچے نال بٹھائے نال کولر نپے ہوئے پانی بھرن واسطے. اور ایک کام تو پنڈا چ ہوندا سی پہلے. تو لاہوریاں نو کی ہویا؟ لاہوری بھی کولر چکے نسی پھرتے. جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے. بے ایمان نہیں ہوئے. ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے یہ سمجھتے ہیں پیسے نہ ہر شے لبنی جلے ہو تو پتہ ہی کوئی نہیں. جب اللہ دے عذاب آتے ہیں پھر ہاتھ چیزاں بھی ہوندیاں پیسے کوئی چیز کوئی نہیں لبدی. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. بس اتنا ہی ساڈا مقصد ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں. اے لبیک جڑے تسی نعرے لا رہے ہو، میں اتنے باولپور وکٹوریا ہسپتال ہے جو تیمارداری کرن گیا بیماراں دی انہاں جڑیاں مینوں داستاناں سنائیاں نا اتھے کہ جناب اتھے کی ہویا پھر کنج ہویا. وہ کہندے کنٹینر اتھے کھڑ کے کچھ بندے اپنی سیلفیاں بنا رہے سن. انہاں دی خاکاں بھی نہیں ملیاں. ہر جگہ سیلفیاں نہیں بنانیاں چاہیے. ہاں کیوں جی؟
ہاں یہ بندے کو خیال کرنا چاہیے. آپ کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے ہوئے تو لوگ فلمیں بنا رہے ہوندے یہ تیرے نال ہوندا تو فلمیں اس ویلے کوئی فلمیں بنانے دا ٹائم ہے یا کسی مسلمان دی مدد کرنے دا ٹائم. لوگ جل رہے ہوندے تو لوگ موویاں بنا رہے ہوندے انہاں نوں بچاؤ جڑے جل رہے ہیں مسکین. فوٹو دا چسکا کیسا ہے مسلمان جل رہا یہ اودیاں تصویراں بنا رہا یہ نہیں یہ منہ پانی پان. اور رسول اللہ دا دین ہے. جنگ یرموک کے حضرت اکرمہ بن ابی جال زخمی ہو کے ڈٹھے پھر انہاں دے بھائی پتر ڈٹھے عمر بن اکرمہ پھر انہاں دے چاچے ڈٹھے حضرت ہشام جو حضرت حارث بن ہشام ڈٹھے پھر ایک اور صحابی 7 صحابہ ڈے پہ زخمی. تو ایک نے کہا میں نے پانی چاہیے تو دوسرے جو فلموں دا دور ہوندا تو انہاں تو پھر کہا سی بھائی پانی کیویں پہ منگدا. اور صحابی گئے انہاں بھج کے پانی حضرت اکرمہ نو بلایا این کر کے منہ کیتا تے انہاں دے بیٹے کہا مینوں پلاؤ. انہوں نے کہا مینوں چھڈو انہاں نو پلاؤ. اللہ اکبر. 7 صحابہ نے پانی منگیا تے ہر ایک نے کہا اگے پلاؤ. میں جس اسلام دیاں گلاں کردا او جاندے جاندے بھی چوری نہیں کرن دیندا. بے شک کیوں جی تے اوتھے باورپور شرقی احمد پور شرقیہ وچ لوگ گھروں بوتلاں لے کے نس پے کولر لے کے نس پے پیٹرول چوری کر تے پیٹرول بھی اتھی رہا گڈیاں بھی اتھی رہیاں آپو بھی جل گئے 1-2 لیٹراں دی خاطر. میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا او ادھار بھی نہیں چکدا. کیوں جی صحابہ نو بھوک لگی میدان خندق تے صحابہ نے کہا حضور یہودیاں کولوں دانے لے لو. نہ حضور نے فرمایا روٹی کوئی نہیں صحابہ پتھر بن لے. سبحان اللہ اکبر. حضور نے 2 بن لے. میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا نا وہ اسلام ہو رہے. اور 2 پکوڑیاں تے سموسیاں دی خاطر جانا نہیں دواندا. 200 مینو بندے کہندے سن 1000 بندہ جلیا. چلو 1000 نہ بھی جلے ہوئے لوگوں مبالغہ کیتا تے 500 بندہ تو جل گیا. حضرت اے 500 بندہ جلیا تو پھر انہوں نے پرواہ کوئی نہیں. کہندے یہ سب جہالت کی وجہ ہے. ساڈا پنجاب دا وہ جڑا ہے بڑا وہ کہندا ہے یہ جہالت کی وجہ ہے کرپشن کی وجہ ہے ناخواندگی کی وجہ ہے. یہ میں کہا جی 33 سال تو تانوں دوواں بھراواں نوں لٹدیاں ہو گئے. بے شک اے بیان کینوں جاری کر رہے ہو بادشاہ. حضرت عمر کو ایک رسی دے بارے پوچھا گیا. اللہ اکبر. حضرت عمر دے زمانے ایک رسی گم ہو گئی بیت المال دی قوم خزانے دی. تو جدو آپ دنیا تو چلے گئے نا تو بعد آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر 1 سال دعا منگ دے رہے یا اللہ میرا ابا عمر وکھا یا اللہ میرا ابا عمر وکھا. سال تو بعد عبداللہ بن عمر آپ دے بیٹے کہندے میں اپنے ابا جی نو ویکھیا تے پسینہ پسینہ ہوئے ہوئے. میں کہا ابا جی خیر ہے. فرمایا پترا بس دا فضل اسی تیرا ابا جی بچ گئے. نے کہا کی ہویا؟ فرمایا میرے کو رسی دے بارے پوچھا گیا اور رسی کدھر گئی؟ نہ چوری ہوئی تے نہ بددیانتی ہوئی. انہوں نے کہا بس منتقل کر دیا مال رسی ڈائے پئی تے میں نو رب نے پوچھا تیرے ہوندے رسی گم کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر. تے جنہ دے دور 500 بندہ جل جائے. حضرت عمر دے زمانے بھی زلزلہ آیا لیکن جتھے تک نعرہ لگتا ہے نا مولوی اتھے تک بیان کر دیں اگے نہیں بیان کر. نعرے تکبیر جب ہو جائے کہتے ہیں بس ساری تقریر دے پیسے پورے ہو گئے. حضرت عمر دے زمانے زلزلہ آیا اتھے تک مولوی بیان کرنے نا کہ آپ نے ڈنڈا ماریا تے زمین رک گئی اگے نہیں بیان کر دے. آپ دی نو عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ وہ فرماندیاں پھر جدو صبح ہوئی تو حضرت عمر سارے اہل مدینہ نو جمع کیتا. آپ نے خطبہ دیتا تو خطبہ دے کے کی فرمایا؟ فرمایا ما حاضا ما اسرا ما حدثتم. فرمایا لوگو دسو کیڑا کرتوت کیتا تو مدینے دی دھرتی ہوتے کوئی مدینے دی دھرتی ہلی پہ انہاں کو کوئی نہیں پوچھتا ہو تسا کیڑا کرتوت کیتا ہوئے 500 بندے جل گئے. اسی گل کریے تو کہتے ہیں مولانا سیاست بیان کر رہے. میں کہا بندے جلدے رہن کنٹینر تے جی ٹینکر جلدے رہن مولوی کہے جناب تے مسیح ٹی ویاں تے بیٹھ کے تے جناب چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا. چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا. ہاں جی چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا. ہاں جی جدے وچ نہ پتھر لگے اسلام وچ نہ ہتھ کڑی لگے نہ مقدمہ کٹیا جائے ہووے عاشق رسول ہی رہے بندہ. این تے میں نہیں پڑھیا. ہاں جی 70 زخم لگے میدان عہد حضرت طلحہ نو این کر 70 زخم تے ایتھے ساری تسی عاشق رسول ہو. تے جدوں کبھی آؤ باہر آؤ تو کہندے نہیں اسی میں نماز پڑھ کے ہن سون لگا ہن حضور دی عزت واسطے میرے کو ٹائم ہی کوئی. تساں جے کوئی ٹائم دیتے ہوندے تے حضور دے خاکے کافراں بنانے سن. بعض اٹھو بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ہن ساتھ دیو انشاءاللہ. ہاں جی توجہ بھائی توجہ. تسی ساتھ دے مطلب نہیں میں تسی ہن ساڈے سامنے نعرے لاؤ
ساتھ دا مطلب یہ کہ دلوں حضور دے دین نو کہو بس بھائی بس بس بھائی بس تواڈے کرتوتاں دی وجہ تو لوگ زندے. میں نے اتنے انہیں دسیا, وہ کہنے لگے, میں جس دن گیا نا, وہ کہنے لگے اج اسی ایک لاش اتاری, او بھائی ام تو ایک بندہ ام اتار رہے سی, وہ اگ انہوں اتھے جا پئی, درخت اتھے جا پئی. کہنے سانو تو پتہ کوئی نہیں, وہ وچی پھسا رہا بیچارہ, ہن بدبو بھائی آئی تے اج سی اتار کے تے انہوں دفن کر کے آئے. وہ بڑا ڈاڈا ہے, ام اتار دیں بھی اگ بھیج دیندا. ایک بندہ کھیتاں چ پتہ نہیں کوئی بہت دور جا رہے سی, انہوں پچھو جا نوجوان نو اگ پئی, وہ پچھلے حصہ دا جل گیا. اے تسی کدی سوچیاں نے ان گلاں, کہ انہاں کدی سوچے سی سانو اگاں انج پے جانیاں؟ او بہت ڈاڈا ہے. تسی ہن لبیک دے جڑے نعرے لا رہے ہو نا, ادے نال برکت آنیاں انشاءاللہ, ادے نال برکت آنیاں انشاءاللہ. جدوں رسول اللہ دا نام آ جائے یار اوئے اے تے نہ ہوئے وہ جھلا کتا بھی سمجھدا اس نام نو. ہاں جی, کیوں جی؟ اور میں آکھا جنہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تے سپیکراں تے پرچہ کٹیا, وہ جی مولوی کی کر رہے سی؟ کہندا جی وہ سلام پڑھ رہے سی. تے انہاں او نہیں سمجھے وہ کدا نام لے رہے سی, انہاں جا کے پرچہ کٹ دیتا, سپیکر کا ناجائز استعمال ہو رہا تھا. میں اس جھلے کتے کو پوچھا تو کی کیتا ہے جدوں حضور دا نام آیا؟ کیوں جی؟ جھلے کتے نال بھی بندہ بدتر ہوے تے کہے میں ہے مسلمان ہاں. داسا حضور دا درود و سلام پڑھے جا رہے ہوے تے تو دے تے پرچہ کٹ دیویں تے قبر وچ کی کہے گا حضور دا انہاں دے بارے کی کہنا؟ وہ کہنا میں انہاں دے نام دے تے پرچہ کٹدا رہا بس. یعنی حیا ہی مک گئی. اے حضور تے درود پڑھنا کوئی ناجائز ہے؟ سبھی کہ درسو جی جدوں دا پاکستان بنیا خزانے دا استعمال صاحب صحیح ہو رہا. ایک ساڑے سپیکر ہیں جنہاں دا استعمال ناجائز ہویا. کتنے بندے مرن جی تواڈے سے علاقے درود و سلام پڑھنے نال؟ مولوی دی تقریر نہ کتنے بندے قتل ہوئے دسو یار. تے خزانہ کنے کنے لوٹیا؟ پھر خزانے دا جائز استعمال ہے تے سپیکراں دا اتنا ناجائز استعمال ہو گیا. لو جی میں جھلے کتے کو پوچھ دیا بھائی تو دس بھائی کی ہویا؟ امام کہتے ہیں کتا ہو گیا جھلا. قریب تو ایک کافر گزریا ذمی ہے, جی میں ساڑھے ملک کی عیسائی رہندے, عیسائی بن کے رہاں, سانو کوئی پریشانی نہیں. بے شک جھاڑو دیں جو مرضی کریں, سانو کوئی پریشانی. عیسائی بن کے رہے, یہودی بن کے رہے, سکھ بن کے رہے, ہندو بن کے رہے. توجہ اے روان سانو کوئی پریشانی نہیں. مسلمان بن کے رہے. ایک گل میں مسئلے دی اس واسطے کرنے لگا, لوگ ہمیشہ بک کر دیں. حضور دے بارے جڑا کوئی گل کرے وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے, پھر او دے زندہ رہن دا حق مک جاتا. اس مسئلے دی توجہ, اس مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے. اسی اے ہی دن رات گل کر رہے ہیں, اس حضور دی عزت تے ناموس دے مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے. اے ہن اگلے گل کرن لگا ادھر تانوں غزوہ احد دے متعلق. حضرت سعد بن ربیع, حضرت عباس نے خط لکھیا رسول اللہ نو کہ بھائی میرے آقا مسجد قباء تشریف لے گئے. حضرت عباس نے ایک بندے نو پیسے دیتے مکہ مکرمہ تو اجے مکہ فتح نہیں ہویا. انہاں کیا جاؤ کہ حضور نو خط دیو کہ مکے والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں, حضور تیاری کرو. وہ قاصد مدینہ منورہ آیا, پوچھا رسول اللہ کتھے ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور تے مسجد قباء تشریف لے گئے. وہ قاصد دوڑدا اتھے گیا تے حضور نماز ادا فرما کے تے مسجد قباء تو باہر تشریف لے آ رہے. انہیں دروازے اتنے حضرت عباس دا خط دیتا تے حضور نے جدوں فرمایا انہوں ویکھو تے جس صحابی نو فرمایا نا ویکھو تے انہاں دا رنگ فک ہو گیا. حضور نے فرمایا انہوں بند کر دیو, ایتھے نہیں پڑھنا مجمع چ خط. حضور حضرت سعد بن ربیع نو فرمایا کہ تواڈے گھر کوئی بندہ تو کوئی نہیں؟ عرض کیتی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا چلو انہاں دے گھر. جدوں اندر گئے تے حضور نے فرمایا کہ ہن خط پڑھو. خط وچ لکھیا سی حضور 3000 بندہ لے کے آ رہے ہیں تے بڑے تیاری نال آ رہے ہیں تے بڑا حساس مسئلہ ہے, تسی تیاری کرو. جدوں یہ خط پڑھیا گیا نا تے حضور نے فرمایا دسنا کسی نو نہیں, اے نہیں کسی نو دسنا. جدوں حضور انہاں دے گھروں نکلے نا گھوڑے ہوتے سوار ہو کے تے سعد بن ربیع دی بیوی آ گئی, حضرت سعد بن ربیع. انہیں کہا حضور تواڈے نال کی گلاں کر رہے سن, تینوں کی ہے؟ انہوں نے کہا میں سن لیا جڑا حضور تواڈے نال گل کی. اگلی گل بڑی عجیب ہے صاحب. انہیں اپنی بیوی نے نا گھروں باہر کٹیا, نال پکڑ لیا. انہیں کہا چل رسول اللہ کو, جے گل باہر تو کٹ چتی تے مینوں رسول اللہ نے پوچھ لیا سعد میرا راز نہیں رکھیا تے میرا بچنا کہ
چل حضور کو میں جا کے دساں گا حضور نے سن لئی کل مدینے کوئی گل پھیل جائے تو حضور مینوں معاف کر دینا کیوں جی لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت ہے فلاں کی عزت ہے یہ ساری عزت بعد میں ہے ہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض سارے فرائض تھلے حضور دی عزت دا مسئلہ سب تو اتے کائنات ایتھو پکڑ کے اپنی بیوی نو حضور تشریف لے جا رہے سن حضور نے گھوڑا روک دیتا فرمایا ساتھ کیا ہو گیا عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا یہ خط کسی کو بتانا نہیں ہے لیکن میری بیوی نے سن لیا میں اس کو لایا ہوں اس کی سزا بھی فرمائے اور مجھے بھی معاف کرے حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو معاف کر دو جانے دو بس اتنی بات سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں ہیں میدان احد حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فبعثنی رسول اللہ یوم احد لطلب سعد بن ربیع میدان احد وچ رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ربیع دی خبر کون لے کے آوے گا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ان رأیتہ جے تیری ملاقات ہو جائے سعد بن ربیع نہ تے فاقرئ منا السلام انہوں میرا سلام دے بھی تے وَقُلْ لَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ نال پوچھی سناؤ کی حال ہے تے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فَأَصَبْتُ وَهُوَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَبِهِ 70 ضربة ما بين طعنة برمح اور ضربة بسيف اور رمية بسهم فرماندے میں پہنچا تے سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے انجے نہیں لے رہے 70 زخم لگے ہوئے سن کدے کدے تلوار تے تیر تے نیزیاں دے اللہ اکبر 70 ضربہ 70 زخم لگے ہوئے سعد بن ربیع نو تے آخری سانس لے رہے تے میں فقل تو میں کہ صاحب میں نو رسول اللہ نے بھیجا ان انظر الیک ام فی الاحیاء انت فی الاموات میں نو حضور نے بھیجا ویکھ کیا ہو سعد زندہ وچ یا شہیدہ وچ تو تسی دسو فرمایا فقال انا فی الاموات فرمایا یار زندگی تو کوئی نہیں آخری سانس لے رہے ہیں تو ہن اگلی گل کہ ذرا سننا اے نہیں کہ میریاں 2 دھیاں رہ گئیاں خیال کرنا میرے بچیاں دا خیال کرنا اسی یہ کہتے ہیں مولی خادم ناموس رسالت تے ہر ویلے گل کے کرنا میں کہو 70 زخم کوئی نہیں لگے ہوئے تے روح کوئی نہیں نکل رہی سنو سعد بن ربیع گل کی تھی فرمایا کہ ابلغ رسول اللہ عن السلام جا کے حضور دی بارگاہ وچ میرا سلام پیش کرنا اے نہیں یہ بھی نال کہنا میں اتنے زخم لگ گئے ہاں جی سلام پیش کرنا تے پھر گل کی کرنا جزاک اللہ عنا خیرا ما جزا نبی عن امت ہی حضور آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی نو امت دی طرفوں بہتر جزا دیتی اللہ اس نالوں بھی آپ نو بہتر صلہ عطا فرمائے بے شک کیوں کیسی بات کہتے ہیں مولی اور کیا گل کیوں نہیں کرتا میں کہا سعد بن ربیع جانے نہیں کی تھی مولی خادم نو تو ایک تیر بھی نہیں لگیا اگلی گل کی وَقُلْ لَهُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ حضور نے پوچھا زینہ بھائی ان کو پوچھنا بھی کی حال ہے تے اے نہیں کیا تڑپ رہا ہوں جسم تے چھلنی ہو گیا اور ویکھنا رہا فرمایا جا کے عرض کر دینا نا حضور نے پوچھا کیف تجدو کا فرمایا جا کے عرض کرنا سعد بن ربیع کہہ رہا انی اجد ریح الجنت حضور مجھے یہاں احد میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور 70 زخم لگے ہوئے دنیا تو جان دیا سعد بن ربیع روئے کیوں نہیں کہنے لگا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد 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 آ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد
کل غیابو جستجو عشق حضورو. کیوں جی؟ جنہ دی خاطر جا رہا ہے پھر بھی انہوں دا ہی میں خیال ہے، اور گل پھر کوئی نہیں. اقبال کہندا عشق اپنے آپ تو بے قابو ہو گیا، جاندے جاندے اے نہیں کیا یار وہ کی بن گیا ساڑے نال، وہ میری بچیاں دا کی بنے گا، نہ پھر بھی خیال ایکو ہی ہے. جنہ دی وجہ تو 70 زخم کھا دے تے دنیا تو جان دے رہے تھے. حضرت زید فرماندے جی بھٹی چو آندی نا ہوا بھٹی انج آپ دی روح نکل رہی سی، یہ گلاں آپ کر رہے سن. تے پھر اگلی گل بڑی ڈاڈی، وابلغ قومک عنی السلام. فرمایا حضور دی بارگاہ وچ اے عرض کرنی میں جنت دی خوشبو پا رہا تے صحابہ نو میرا پیغام دینا، سلام پہلے دینا تے وقل لہم تے نال انہاں نو کہنا ان سعد بن الربیع یقول لکم ان یخلص الی رسول اللہ منکم لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف. صحابہ نو یہ کہنا کہ تواڈے وچ ایک بندہ بھی زندہ ہویا تے حضور نو دکھ پہنچ گیا تے اللہ او دی معذرت بھی قبول نہیں کرے گا. تو موجود سی تیرے ہوندے میرے نبی نو دکھ کیوں ہویا؟ ثم لم یبرح ان ماتا. آخری گل آپ نے کی تھی. اس تو بعد حضرت زید بن ثابت فرمانے نا آپ دی روح پرواز کر گئی. دسو بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. دنیا تو جاندے جاندے بھی صحابی نے ایک کوئی گل کی تھی، اے محبوبہ دا خیال کرنا، انہاں دی عزت دا خیال کرنا، انہاں دی آبرو دا خیال کرنا. تے تم اسی گل کری ہے مولوی صاحب نو اور تقریر نہیں آندی، تقریر تو جے ہو جی مرضی سن میرے کو. کیوں جی؟ ہاں جی. لیکن اس تو وڈی کیڑی تقریر ہے؟ اے تے 70 زخم لگے ہون تے تاویں گل ایک ہے. تے حضرت اے تے دنیا تو چلے گئے نا تے حضرت طلحہ نو 70 لگے ہوئے تے سر پھٹیا ہویا تے ہاتھ شل ہو گیا حضور دے انج دفاع کردیاں ہاتھ دا گوشت اڑ گیا تے ہوش آئی. تو پھر اے نہیں کیا میں بچنا بھی ہے کہ نہیں، او پانی چھڑ گیا صدیق اکبر نے. اے زید بن ثابتن جنہ قرآن جمع کیتا، اے جنہ پہلی انہاں کو روایت ہے، دوسری ان روایت سیدنا صدیق اکبر کوڑے. فرماندے جدو حضرت طلحہ ڈھے پہ نا بے ہوش ہو کے، حضور نے میں نے فرمایا کہ جا کے طلحہ دے منہ تے پانی چھڑکو. تے جدو ہوش آئی حضرت طلحہ نو تے نہ انہاں 70 زخم ویکھے، نہ سر پھٹیا ویکھیا، نہ بازو شل ہوندا ویکھیا. ایکو گل کیتی ما فعل رسول اللہ. اور دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمان لگے الحمدللہ حضور تو خیریت سے ہیں. فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل. فرمایا جب حضور ٹھیک ہے دن زخموں کی کیا حیثیت ہے؟ چھوڑو غور کی بات. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میرے آقا و مولا ٹیلے کے اوپر تشریف لے جانے لگے میدان احد میں. کافر نیچے سے پھر ارادے کر رہے تھے کہ حضور پر حملہ کیا جائے. 70 مرتبہ کافروں نے تلوار سے حضور پر حملہ کیا ہے میدان احد، 70 مرتبہ. تو بتا بھائی آج کافر سویا ہوا ہے. مودی دی تصویر ویکھی جی جڑا اسرائیل گیا تو مرزائی وہ جڑا انہاں دا اوتھے مرزائی ہے انہوں کیویں ہس ہس کے مل رہا، بڑی گرم جوشی نال مل رہا کہ اسی ہندو تے مرزائی مل کے پاکستان نو نقصان پہنچانا ہے. پتر آؤ تے صحیح، گاں دا موتر پین والا ہندو اور مرزائی نو مل کے خوش ہو رہا ہم پاکستان کو ایسے کریں گے. پتر ادھر نگاہ تے کرو، ایتھے غزنوی دے وارث بیٹھے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اب پاکستان کے پاس غزنوی میزائل بھی ہے بچہ. ہاں یہاں شہاب الدین محمد غوری کے وارث یہاں ہیں. ہاں سمجھ آئی بات؟ ہاں شہاب الدین غوری وہ بھی میزائل ہمارے پاس ہے. عبدالی بھی ہے، شاہین بھی ہے. تے حتف حضور دی تلوار مبارک دا نام ہے. تے اس مبارک نہ ہوتے 9 بڑے ہوئے میزائل پتر اور بھی ہیں. تے سادے کو خالد ٹینک بھی ہے، تے درار ٹینک بھی ہے. تسی دو میں ہس رہے ہو ذرا منہ تے کرو ادھر. دسو جی تسی اپنے ایمان نہ دسو
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇਕ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, اور راتی بندہ تصویریں ویکھے تے راتی نیند نہیں آندی بندہ اے وزیر اعظم بنن تو پہلے ایک گاں دا موتر پین والا ہندو انہیں گجرات جڑا ہندوستان ہے گجرات مسلمانوں نو جلایا انہاں دیاں کھوپڑیاں تو جڑے مغز کٹے ڈھیر لگے نو او بندہ ویکھ کے نہیں سو سکدا دسو تواڈے جے میرے جا بندہ جے سامنے مودی آوے تے اسی او دا ڈھڈ نہیں پھاڑ دینا انشاءاللہ کیوں جی انہوں ویکھ کے جڑا ہس رہا ہوئے پھر دسو کون ہے تے او دنا گرم جوشی نال کر رہا ہوئے کہ تو بھی مسلمانوں دا قاتل ہے تے میں مسلمانوں دے نبی دی ختم نبوت نو نہیں مندا کیوں جی تے مڑ کے ایتھے جناب ساڑیاں ایجنسیاں مولی صاحب آپ مرزائیوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں ساری ایجنسیاں وہ تقریر کوڑ رکھن تو نہیں یار کیا کرتے ہو حضور کی بات کرو یار کیا کرتے ہو انہاں دے وچ تذکرے لے کے تسی اپنی تقریر خراب کرنا انہاں دے ویسے ہی لانتا پئیاں مودی تے مرزائی دوویں کیوں ہس رہے ہیں کیڑی گل تے ہس رہے ہیں جی میں دسو شرم ہی انہاں نوں کوئی نہیں مڑ کے جناب کہندے ہیں صاحب آپ کیا تقریریں کرتے ہیں یہ کیا تانوں اتنی سمجھ کوئی نہیں تسی ملک دے جڑے تھے بیٹھے ہوئے ایجنسیاں والے مڑ کے مولویوں نے کہندے ہیں مولوی صاحب تسی تقریر نہیں جلے اوئے مولوی ہیں جنہاں دی وجہ تو نظریہ پاکستان زندہ ہے اے مولوی ہیں جڑا قائد اعظم تے اقبال دیاں گلاں کردے ہیں تسی تو انہاں دا کدی نام ہی نہیں لیا بابے اے مولوی خادم ہی ہے جڑا کہندا اقبال کلندر لاہوری درویش لاہوری مصور پاکستان عاشق رسول فناف اے میں ہی گلاں کرنا کیوں جی میں ہی اقبال نو کہنا اس تو بڑا وقت اقبال کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کون ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت کدے میں کھو گیا کیوں جی با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ایمان اقبال کہتا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آپ نے سامنے بات کرتا کیوں جی آمنے سامنے کیسے بات اقبال یہ بات کرتا ہے چون بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آدمی گردت وجود عشق گوید اے محکوم غیر سینہ تو از بطامہ نند دیر تا ندارت از محمد رنگ و بو از درود خود میالا نام ہو اقبال ہی کہنا جدو میں رسول اللہ تے درود شریف پڑھدا تے میں پانی پانی ہو جانا میں کہا کیوں کہنا عشق رسول کہنا ہوئے لکھاں بت سینے سمائے نو تے درود حضور تے پڑھنا سارے دیا محبتہ باہر کٹ حضور تے درود پڑھنا ورنہ سارے دیا محبتہ سینے پا کے حضور تے درود نہ پڑھیا کر تے درود پڑھ کے حضور دا نام میرا کیتا کر ایک کلندر لاہوری ہے ہاں جی کیوں جی ہون تے ہے نا ٹرمپ نو تحفے دین والا استغفر اللہ ہن جڑا ہے ہن تے ٹرمپ نو 200 ارب دے تحفے دتے انہاں دے مولوی حامیاں کول پوچھو اسی 2 دیگا میلاد دیاں پکائیے تے کہندو نئے فضول خرچی ہے اور ٹرمپ نو 200 ارب ڈالر کیوں دیتے اور کتنیاں بے ودیاں تواڈیاں شادیاں ہو سکدیاں سانو مڑ کے کہندے جی اتنیاں بے ودیاں شادیاں ہو سکدیاں سن جے تسی میلاد دے 2 چاول دیگا دے نہ پکا 2 دیگا دے چاول تے مولویاں نو ہضم نہ ہوئے تے 200 ارب ڈالر دے انہیں تحفے دیتے ٹرمپ نو کس سے لے وچ 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیسو تے امریکی فوجیاں جلائے امریکی پادری قرآن نو پیٹرول وچ رکھ کے جلایا حضور دے خاکے بنائے فلماں بنائی اس لے دیتے ہیں تسی عافیہ صدیقی دی جناب 86.5 سال قید سنائی اپنی فوج کی حرمت کے لیے کہ وہ کہنے ہیں عافیہ صدیقی فوج ہوتے پسٹل تانیا بڑھی زنانی 86.5 سال قید اس سلے وچ انہوں دیتے نے میں ویسے تو اڑنا تھوڑی جی گل کی تھی ظاہر بات ہے جس سے محبت ہوئے انہوں دیا نہ دیا حضور دے سامنے تو کھڑا ہونا شرک اور بدعت ہے یا رسول اللہ کہنا شرک اور بدعت حضور دے سامنے تسی حاجی عمرے والے جان دیو اتنے رہتے مولوی کھڑے ہوندے آغا حرام دھکے مار دین قبلہ ہے نا میں کہا اقبال دس ہوئے حضور دی شان کے وے اقبال کہندا تور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرم کا شاناش اقبال کہندا تم تور پہاڑ کی باتیں کرتے ہو ہمارے آقا و مولا کے گھر جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گرد و غبار اڑا تور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتا تور موجے از غبار خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش اقبال کہندا کعبے دا کعبہ حضور دا گھر ہے کیوں جی آلہ یہ تو موضوع بدل جانے ویسے میں تو انہوں گل کی اس زمانے دا حکمران ایسی عبدالعزیز اس زمانے دا ٹرمپ دا یار
اسانو انگوٹھے نہیں چومن دیں دے تے ٹرمپ دے جھنڈے چومن تسی، لیکن قسمت کی بات ہے نا، اپنے اپنی قسمت کی بات ہے۔ یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ جد اقبال، ویسے آج تے اقبال کوئی نہیں گیا، لیکن تصوراتی دنیا چ اقبال روضہ رسول تے پہنچیا۔ خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر، وہ تصوراتی دنیا چ اقبال اتنے تاں گیا، خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر۔ ہاں لو جی، اقبال پھر جب قبض این سر رکھیا نا تے عبدالعزیز آ گیا، کہنے لگا وہ مشرکا تو حضور نو سجدہ کر دیتا ہے۔ اقبال پھر کھڑا ہو کے کہنے لگا اے سلطان حجازی من فقیرم، کہنے لگا تو سلطان ضرور ہے لیکن تاجا فقیر نال واہ پیا، ہن جواب سن۔ اقبال کہنے لگا سجود نیست عبدالعزیز ای بروبہ میاں خاک از درے دوست۔ اقبال کہنے لگا جلیا اے سجدہ نہیں، انہیں کہا پھر کی کر رہے ہیں؟ انہیں کہا درے رسول تے جڑی خاک گری نا وہ دی پلکا نال صفائی کر رہے ہیں، ہوئی بھی کر رہے ہیں۔ میں گل بڑی لمبا تھکے آ رہے ہیں جی، سویرے بھی میں آیا 6 بجے، 3 گھنٹے صبح 9 بجے اٹھ کے تے اس ویلے پھر جمعہ پڑھایا، جمعے تو بعد عشاء تک تو لوگ 10 بجے تک تو ملتے رہے، تے 10 بجے تو بعد میں نماز پڑھی تو تواڈے کول آ گیا۔ کیا جی؟ ہاں جی، راتی میں گوجرے تو اگے ٹوبر ٹیک سیم تو بھی اگے 5 کلومیٹر۔ ہاں جی، تے میں سویرے آیا 3 گھنٹے صرف وجہ ستا، روٹی بھی اجے کھانی عشاء دی، تواڈے کول آ گیا۔ لمیاں تقریرہ کوئی نہیں ہوتی، بس آخری گل تواڈے نال حضور نال پیار کرنے آنے وا انشاءاللہ۔ اے تے 2 نمبری کوئی نہ چل دی، ہاں 2 نمبری اتنے کوئی نہ چل دی۔ تو صاحب کیوں جی؟ میں اس گل تے میں تانوں پہلے بھی سن دے ہو رہا، اس گل تے میں بڑا پریشان ہو جانا کہ 5 ٹائم بندہ حضور نو ویکھے تے پھر منافق رہے۔ اے گل کا گھر جا کے بھی سوچنا، جے 2 نمبری چل دی ہوندی نا تو حضور نو ویکھ کے کسے منافق نہیں سی رہنا۔ ہاں سینے وچ 2 دل رب رکھے کوئی نہیں کہ ایک سیاسی دل ہوئے تے دوسرا مذہبی ہوئے۔ جی سیاسی تو میرا تعلق ادھر ہے، کلمہ میں حضور کا پڑھتا ہوں، جب کلمہ پڑھ لیا پھر سب کچھ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں ایتھے پھر دوسری گل کوئی نہیں، آج لے ان کی پناہ۔ ہاں جس دن پیو بھی چھڑ کے نس جانے نا تے ماما بھی ویکھ کے دھیاں تے پتراں نو نس پینے، مد آج کوئی نیکی نہ منگ لوے، یار آج جڑے یار بھی ویکھ کے نس پینے، اس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پینے۔ ایک کدی تو سوچی گل، حضور اس دن گناہگاراں واسطے رو پینے، تے جس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پین گے تے تو آج حضور نال واسطے انگوٹھے چومن تو بھی بیزار ہے، تو فتوے نال حضور نال پیار کرنا ہے۔ قیامت والے دن حضور یہ تو نہیں ویکھن گے بھئی اے کتنا گناہگار ہے، تو کیوں جی؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا۔ حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہوگی۔ کیوں جی؟ اتو مین روڈ تو لبیک دے نعرے صاحب دی قیادت ہے، تسی بھی پھل سٹ دے آئے ہو، صدیاں گزر گئیاں، صرف حضور دا نا آ جائے تو بندہ اینج ہونا شروع ہو جائے، سینے پھٹ دیں، صدیاں گزر گئیاں، ہے گل کے نہیں؟ ایسے گل تو مودی تے مرزائیت کٹھی ہو رہی۔ میں کہا پترو تسی ہو کانے دے منن والے، تے تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی محمد عربی دے غلام ہاں۔ تینوں مودی ویکھ کے تو ہسدا تے جنہاں دے اسی کام کرنے نا انہاں نوں صحابہ سمندراں نوں ویکھ کے کہ راہ دے اوئے محمد عربی دے غلام آ گئے۔ کیوں جی؟ دریائے دجلن کے راہ دے ہوئے محمد عربی دے غلام آ گئے۔ حضرت عمر نے سوٹے مارے رک جائے تو عمر جی موجود ہے۔ کیوں جی؟ اینج گل ہے، اسی جنہاں دے غلام تسی سوچ بھی نہیں سکتے، ٹٹو کانے مانے کا کیا تعلق ہے یہاں؟ حضور کی بات کرو، حضور کی شان بات کرو، بتیوں یا بجیوں یا موم بتیوں کا کیا کام، وہ بھی کانی موم بتی جنہ دا اسی کر رہے ہیں نا کام، دھاگے آکھیا موم نو دستے صحیح،
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਐਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਐਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਗੈਰ ਗੰਨਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਦਨਾ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧਾਗੇ ਆਖਿਆ ਮੋਮ ਨੂੰ ਦੱਸਤੇ ਸਹੀ, ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਸੜਨਾ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸੜਦੀ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਮੋਮ ਕਿਉਂ ਸਲੀਮ ਸਮਝਿਓ ਨਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਵੀ ਲਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ سے وفا تو ہاں، ہندو مرزائی سکھ ٹرمپ اور جتنے بھی دنیا دے غدار پاکستان تے اسلام دے ہیں انہوں نے پتہ ہونا چاہیے صدیاں گزر گئی ہیں۔ ہاں جی، اجے تو ہن سارے چیخ رہے ہیں جی ہمارے لیڈر کے خلاف بات ہو رہی ہے، جی آئی ٹی ہمارے خلاف سازش ہے۔ اور میں کہا جی تو تواڈے ہوئے ہی کچھ نہیں، اور دسو جنوں تسی پھٹے لایا ہو تے انج گیا، اور تھوڑا جا تو چلو یار۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تھوڑا جا تو چلو نا یار، کیوں جی؟ اور تھوڑا جا تو چلو، اور جے تو تواڈے تے آن والیاں ہونے چیخ پے ہو۔ اجے تو پرویز مشرف دی طرح خالی ہے چلیا سی کوٹ وال تے دل انج پکڑ کے بیٹھ گیا، اتھوں سیدھا ہسپتال گیا، ہسپتالوں سیدھا باہر چلا گیا۔ ہاں جی، انج دل پکڑ کے بیٹھ گیا، اجے تو لگی نہیں سزا۔ جناب کمانڈو تے میں مکیو کر دا سی سانو مڑ مڑ کے میں انج کر دیاں گا، تے میں کہا جناب اجے تو تسی ایک کوٹ جانے بھی نہیں جل سکے ہو۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال او دس ہوئے او جرنل ہو کے ملک دا صدر رہا تے کوٹ جانے جانے دل پکڑ بیٹھا تے ممتاز پھندے دی طرف انج انج کیوں چلے آ؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں دل سے عشقیو توانا می شود، خاک ہمدوش سریا می شود۔ اقبال کہتا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوگا جس ویلے سینے محبت رسول ہوگا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، میں صدیاں بعد یہ تو صدیاں گزر گئیاں اور قیامت تک انج رہنا ہے انشاءاللہ۔ اس بر صغیر دو ہی وڈے اجتماع ہوئے، دو ہی وڈے اجتماع ہوئے اس بر صغیر، ایک علم الدین دا جنازہ ہویا، دوسرا ممتاز قادری دا جنازہ ہویا۔ کیوں جی؟ ہاں جی، اور میں نے انہوں نے دسیا جی کرینا نال کھٹ کے نہ قبراں کٹھی بندے پا چھڑن وچ ڈی این اے ٹیسٹ لے کے نہ بعد پھر ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے کہ ایک کی دی قبر ہے تے ایک کی دی قبر ہے تے ایک کی دی قبر ہے۔ جاندے جاندے یار بندہ کرینا نہ قبراں بھی وڑ جاندا، سڑ کے بھی وڑ جاندا، تے جنازے پڑھن والا بھی قبراں کھٹن والا بھی کوئی نہیں سی۔ تے ممتاز قادری دی جڑی ایمبولینس جا رہی سی لوگ دے بھی ٹائر چم رہے سن۔ ایویں اقبال گل نہیں کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے، جاندے جاندے بندہ ایویں بھی سڑ جاندا تے قبراں دے نشان بھی کوئی نہیں، ڈی این اے ٹیسٹ ہون گے تے پھر قبراں دے نشان بن گے تے لوگ ایمبولینساں دے ٹائر بھی لوگ چم جاندا۔ لیکن صرف کائنات وچ وجہ ایک ہوئی ہے کہ جنہیں حضور نال وفا کیتی ترکھانا دا پتر ہوئے، علم الدین لیٹیا ہوئے تے بڑھے سید پیر جماعت علی شاہ آمن تے علم الدین دے پیر چم کے لوگ 6 لاکھ مجمع دیاں چیخاں کٹا دے ون۔ انہیں کہا شاہ جی یہ منڈا دا ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا، سید ہو کے تسی دے پیر چمے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دس گئے قیامت تک عزت دی وجہ کیوے؟ فرمایا میں اس ترکھان دے پتر دے پیر تاں چمے نے میرے نانے دی عزت دے پیر کی محمد سے وفا تو نے۔ اسے دن نہیں پتہ لو، اس دن فیصلہ ہوگی صاحب صاحب، اسے دن نہیں فیصلہ ہو گیا سی جدو 60 لاکھ بندے ہوتے جنازے چاہ گئے۔ ہاں تو آڑے تے چارپائیاں چکن والے کوئی نہیں ہونے، جلے ہوئے ہو۔ ہاں کیوں جی، میں نو اسی جدو ممتاز قادری تے گھروں چلے نا تے میں نو نوجوان آ گئے جنہ دے سینے پھٹ دے سن، میں نو کہنے لگے اجازت ہوئے تے ایمبولینس چک لئیے موڑے تے۔ میں کہا مڑا نہیں کہنے، میں کہا رسے ڈھانی نے کہنے لگے جناب تسی چاندتے دے ہو ویکھن، اور میں کہا نہیں۔ ہاں جی گل وچ ہو رہے
گل وچ ہو رہے ہاں گل وچ کوئی ہے کائنات حضور نال پیار کرنا ہے بس جدوں رسول اللہ نال تسی پیار کرنا ہے پھر ویکھنا کنج تواڈیاں مدتاں ہونیاں اے تواڈے چہرے تے ایویں نور انج لائٹاں سارے دے مار رہا اجے تے انج جڑی صرف اجے انج تار جڑی تے جدوں قیامت نو اعلان ہونا ہے اب حضور تشریف لانے والے ہیں پھر جب حضور آن گے 1,24,000 نبی تے رسول نال ہون گے پھر پیچھے صحابہ ہون گے پھر تابعین ہون گے پھر تبع تابعین ہون گے کیوں جی پھر داتا صاحب جے شیر ہون گے سلطان الہند جے شیر ہون گے کیوں جناب پھر امام ربانی پھر اعلیٰ حضرت بریلوی پھر پیر میر علی شاہ تے تسی تا نیک ہو میرے جائے چور بھی کسی کونے لگے ہونے جڑے پڑھ رہے ہونے آج لے کیوں جی کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ حضور نال پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے بالکل کسی دی گل نہیں مانی اور کہا حضور کی بات سنا آج حضور دے بارے انج انج کر جدو تیری واری آوے تو حضور فرما دے نہیں اپنا ہی ہے قبر تے پول تھی جد ہو سی گزر اس دن پھر پتہ لگنا ہے حضور اس دن پھر آج تو تے کہنا نا پھر اس دن مالکہ تیرے نال پھر ہوتے اتنے کریمن ایک خالی حضرت عمر بن اخطب پانی کڈیا پانی وچوں کک کڈیا اتنا سارا نکا جا عرض کی تھی حضور میں نو دیو حضور پانی پین لگے سن نوش فرمان لگیا عرض کی تھی حضور پیالہ میں نو دیو پیالہ لے کو نکا جا کک کڈیا تے حضور نے اس ویلے دعا ہاتھ چک دیتے اللہم جمع لو یا اللہ انہوں سونا بڑھا دے خالی کک کڈن والے نو اتنی دعا ملتی تھی تسی جڑے سینے پہ پھاڑ دے دا قیمت کوئی نہیں پڑی یہ دی قیمت دنیا تے بھی پڑنی قبر وچ بھی پڑنی تے حشر وچ بھی پڑنی آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے بغیر سوچے سمجھے تاریخ لبیک دا ساتھ دیو ساڑھا اور اسی پیو دا نعرہ لاندے اسی لبیک دے نعرے دو واری لبیک دا معنی کرو نا دو واری لبیک تو یہ دا معنی ہے حضور میں قیامت تک حاضر ہاں جدو تسی کہندے ہو نا 3 واری لبیک 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 یہ دا معنی ہے حضور جنت بھی خادم حاضر ہے ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا باقی جتنے دنیا دے مسلمان کشمیر افغانستان چیچنیاں بوسنیاں عراق شام یمن برما انہاں مسلمانوں واسطے نعرہ کیے آئی 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 اب لے کے رہیں گے یہ وعدہ ہمارا کشمیر بنے گا اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا لبیک